بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ معزز دوستو السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صبر و استقامت کے پیکر۔ اسلام کی تاریخ قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ ماہ ذی الحجہ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد لازمی طور پر آتی ہے۔ مناسک حج ہوں یا قربانی کا موقع، مکہ مکرمہ کی وادی ہو یا منی و عرفات کی گھاٹیاں، صفا و مروہ کی چٹانیں ہوں یا چائے زمزم کا آب شیریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد اہل اسلام کو ایک نئے جوش و خروش سے ہمکنار کرتی ہے۔ آپ کے تذکرے سے پس پردہ دلوں کو نئی زندگی ملتی ہے، مایوس دلوں کو حوصلہ ملتا ہے۔ آپ کے واقعہ سننے سنانے سے عقیدے میں پختگی اور عمل میں چستی پیدا ہوتی ہے۔ غریب و سادہ رنگی ہے داستان حرم، غریب و سادہ رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو معجزے عطا فرمائے، کوئی نبی بغیر معجزے کے تشریف نہیں لایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عظیم معجزات عطا فرمائے اور آپ کی مبارک زندگی کو انسانیت کے لیے نمونہ عمل بنایا۔ آپ نے زندگی کے ہر مرحلے میں دین اسلام کی حیات و بقا کے لیے اپنا ہر لمحہ ہر سانس قربان کر دیا، یہاں تک کہ اپنا مال، اپنی اولاد اور اپنی جان میں حق تعالیٰ کے لیے قربان کر دی۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو اپنے محبوب بنانا چاہتا ہے تو اس کو کڑی آزمائش اور سخت امتحان کے مرحلے سے گزارتا ہے۔ جب بندہ امتحان میں کامیاب ہوتا ہے تو اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، مگر انبیاء کرام کو حق تعالیٰ پہلے اپنا بناتا ہے، پھر انہیں منزل امتحان سے گزارتا ہے۔ انبیاء کرام کی آزمائش صرف اس لیے ہوتی ہے کہ کائنات کو ان حضرات کا عزم و استقلال اور ثابت قدمی بتائی جائے، تاکہ امت امتحان اور آزمائش کے وقت ان کی ثابت قدمی کو پیش نظر رکھے اور اسے منزل فلاں سے ہمکنار ہونے میں آسانی ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں سے آزمایا تو انہوں نے اسے پورا کیا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 124۔ جب اللہ تعالیٰ نے قوم سے علیحدگی اختیار کرنے کا حکم فرمایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے لیے اپنی قوم سے علیحدہ ہو گئے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں نمرود سے مناظرہ کیا، یہاں تک کہ اسے ایسے معاملے میں لاجواب کر دیا جس میں ان لوگوں کو اختلاف تھا۔ جب لوگوں نے آپ کو آگ میں جلانا چاہا تو آپ نے آگ میں ڈالے جانے پر صبر کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے قوم کو خیر بات کہنے کا حکم فرمایا تو آپ نے اپنے وطن اور ملک سے اللہ کے لیے ہجرت فرمائی، ضیافت و مہمانی کا معمول قائم رکھا اور صبر کیا جس کا اللہ نے آپ کو حکم فرمایا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے قربانی کا امر فرمایا تو آپ نے اپنے مال کو قربان کیا، اپنے فرزند کی قربانی کے ذریعے آپ کا امتحان لیا گیا۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امتحان و آزمائش کی تمام دشوار گزار گھاٹیوں کو عبور کر لیا اور آزمائش کی کسوٹی پر مکمل اترے تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا، فرمانبرداری کیجیے۔ آپ نے عرض کیا، میں نے اللہ کی فرمانبرداری کی جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ آپ کا یہ طریقہ کار ایسے وقت رہا جبکہ لوگ آپ کی مخالفت کرتے تھے اور آپ لوگوں سے علیحدگی اختیار کر چکے تھے۔ بندہ دنیا میں اس لیے آیا ہے کہ رب کی معرفت حاصل کرے اور صبح و شام اس کی عبادت میں مصروف رہے۔ بندہ کو تین امور کی وجہ سے معرفت الہی میں درجہ کمال حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 1، ذات کی معرفت جو خودی کی قربانی سے حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 2، صفات کی معرفت جو اولاد کی قربانی سے ملتی ہے۔ نمبر 3، افعال کی معرفت جو مال کی قربانی سے نصیب ہوتی ہے۔ جب تک یہ تین قربانیاں نہ دی جائے محبت خدا نہیں ملتی اور نہ ہی بندہ ان قربانیوں کا بغیر کمال پا سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محبت خدا بندی میں ان تین امور کو سر انجام دیا۔ آپ نے جان کی قربانی کی، مال بھی خرچ کیا اور اولاد کو بھی قربان کیا۔ محبت کی علامت اور نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ چاہنے والا جو عمل کرے اپنے محبوب کے لیے کرے، سننا چاہے تو صرف محبوب کی بات سنے اور گفتگو کرے تو صرف اسی کا تذکرہ کرے۔
सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम मोहब्बत इलाही में इतना सरशार रहे कि बजाते खुद जिक्र खुदा में मुस्तगरक रहते। किसी और से अल्लाह का जिक्र सुनते तो जिक्र इलाही से लुत्फ अंदोज होते। जिक्र की हलावत और शीरीनी के असर से इस कदर मुतासर होते कि जिक्र करने वाले शख्स से बार बार जिक्र करने की ख्वाहिश जाहिर करते। जिक्र इलाही की निस्बत से कोई कुर्बानी देने की नौबत आ जाती तो गुरेज ना करते। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी कौम को मुसलसल हक की दावत देते रहे, बुत परस्ती से मना फरमाते रहे और खुदाए वाहिद की इबादत से दुनिया और आखिरत में क्या फवाइद हैं ये समझाते रहे। लेकिन कौम ने कोरे बातन और अंदरूनी खबाइस की वजह से दावत हक को कबूल ना किया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुसलसल हिदायत की दावत देते और बुत परस्ती से मना फरमाते रहे। लोगों के दिल चूंकि मसख हो चुके थे, इसलिए उन्होंने मजबूत दलाइल के बावजूद ना हिदायत पाई और ना इसकी इशाअत में हिस्सा लिया, बल्कि राह हक से रोकने की मज़मून सही और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अज़ियतें पहुंचाने लगे। जब लोग आपके दलाइल के सामने आजिज हो गए तो आपको आग में डालने के मशवरे करने लगे और मंसूबे बनाने लगे। लोगों ने कहा, एक बड़ी इमारत बनाकर इसमें आग को खूब जलाओ और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस आग में डाल दो। कुरान शरीफ में इनका कौल इस तरह मज़कूर है। वो कहने लगे, उनके लिए एक आतश खाना बनाओ, फिर उनको धकती आग में डालो। सूरतुल साफात आयत नंबर 97। लोगों ने कहा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जला दो और अपने खुदाओं की मदद करो अगर तुम करने वाले हो। सूरतुल अंबिया आयत नंबर 68। लोगों ने एक महीने लकड़ियां जमा की। जब लकड़ियां जमा कर चुके तो तमाम लकड़ियों में आग जलाई। फिर आग भड़क उठी और इसके शोले इतने बुलंद होने लगे कि अगर कोई परिंदा उसके पास से भी गुजरता तो उसकी गर्मी की शिद्दत से मर जाता। उन्होंने 7 रोज इन लकड़ियों को जलते रहने दिया। अब इन्हें यह मालूम नहीं हो रहा था कि इस भड़कती हुई आग में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कैसे डालें। इंसान का असली दुश्मन शैतान आ गया। उसने उन्हें मंजनीक बनाने की तालीम दी और इसके जरिए फेंकने का मशवरा दिया। वह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक बुलंद इमारत पर ले गए, आपके हाथ पैर बांधकर मंजनीक में डाल दिया। इस मंजर को देखकर जिन्नो इंस के सिवा जमीन और आसमान की हर चीज की चीख निकल गई। जब उन्होंने आपको आग में डालने का इरादा किया तो पानी का फरिश्ता हाजिर खिदमत हुआ और अर्ज की, ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अगर आप चाहें तो मैं इस आग को यकदम बुझा दूं। हवा का फरिश्ता आया, अर्ज किया, ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अगर आप चाहें तो मैं इस आग को हवा से उड़ा दूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कमाल अस्तगना का मुजाहिरा करते हुए फरमाया, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं, मेरा अल्लाह काफी है और वह बेहतर कारसाज है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने के लिए जब उन्होंने बांधा तो आपने ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका लकल हम्दु व लकल मुल्क ला शरीका लक पढ़ा। फिर उन्होंने आग को जब मंजनीक पे बिठा दिया, उस वक्त हजरत जिब्रील अमीन हाजिर हुए। अर्ज की, ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मेरे लिए कोई खिदमत हो तो मैं हाजिर हूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए जिब्रील, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, अपने रब से ही इल्तिजा कर लीजिए। फरमाया, वो मेरे हाल से खूब वाकिफ है, मुझे अर्ज करने की कोई जरूरत नहीं। उसके बाद उन जालिमों ने आपको मंजनीक के जरिए आग में फेंक दिया। जैसे ही आप आग के करीब हुए, अल्लाह ताला ने आग को ठंडा होने का हुक्म फरमाया। इरशाद बारी ताला है, हमने कहा, ए आग, इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली बन जा। सूरत अल-अंबिया आयत नंबर 69। अल्लाह ताला ने आग को ठंडी होने के साथ साथ सलामती वाली बन जाने का हुक्म फरमाया, क्योंकि कोई भी चीज ज्यादा ठंडी हो जाए तो नुकसान का अंदेशा होता है। इसलिए फरमाया कि ऐसी ठंडी हो जा कि सर्दी भी ना होने पाए। आग ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नहीं जलाया। आग में जलाने की कुव्वत और सलाहियत जिस परवरदिगार ने रखी है, उसी का हुक्म हुआ कि सलामती के साथ ठंडी हो जा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तस्लीम और रजा के मकाम पर थे। आपने रजा बिल कज़ा के पैकर बनकर आग में डाले जाने को कबूल किया कि अगर फैसला खुदाबंदी यही है और जान जाती है तो जाए, मैं हर हाल में
اپنے رب کے فیصلے کو تسلیم کرنے والا اور اس کے منشا کے مطابق ہی چلنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جب آگ کو ٹھنڈی ہونے کا حکم فرمایا تو اس دن روئے زمین پر کوئی آگ نہ جلی، سب بجھ گئی، اور دنیا میں کسی شخص نے بھی اس دن آگ سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی نہ فرماتا تو آگ ہمیشہ کے لیے ٹھنڈی ہو جاتی۔ آگ پہلی کی طرح جلانے کی صفت سے متصف تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اسے اذیت اور تکلیف سے خالی کر دیا۔ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلوؤں سے پکڑا اور بڑے آرام سے زمین پر بٹھا دیا۔ جب آپ اس آتش کدہ میں اترے تو وہاں میٹھے پانی کا چشمہ تھا اور سرخ رنگ کے گلاب کے خوبصورت پھول تھے۔ آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بال بھی پیکا نہ کیا، لیکن جن رسیوں سے آپ کو باندھا گیا تھا انہیں جلا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں 7 دن رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دن میں نے آگ میں گزارے وہی دن میری زندگی کے عمدہ ترین دن تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان ایام میں خصوصی انعامات سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سائے کے فرشتے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صورت میں بھیجا۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلو میں بیٹھ کر انس و محبت کی باتیں کرتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو جنت سے ریشمی قمیص اور جائے نماز دے کر بھیجا۔ جبریل علیہ السلام نے قمیص آپ کو پہنا دی اور جائے نماز پر بٹھا دیا، اور پھر جبریل علیہ السلام ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، اے ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آگ ہمارے محبوبوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی؟ پھر نمرود نے اپنے محل کی بالکونی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو عجب نظارہ دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک باغیچے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور فرشتہ آپ کے پہلو میں بیٹھ کر بہت گفتگو ہے، جبکہ آپ کے ارد گرد آگ لکڑیوں کو جلا رہی ہے۔ نمرود نے اپنے محل کے اوپر سے آواز دی، اے ابراہیم، آپ کے خداوندی عظیم کی قدرت کا یہ کرشمہ ہے کہ اس نے آپ کے درمیان اور آگ کے درمیان جو روک لگا دی اسے دیکھ رہا ہوں۔ اے ابراہیم، کیا آپ اس آگ سے نکل بھی سکتے ہیں؟ فرمایا، ہاں۔ پھر نمرود نے پوچھا کہ آپ کو کوئی خدشہ ہے کہ اگر آپ اس میں ٹھہرے رہیں تو یہ آگ آپ کو جلا دے گی؟ فرمایا، نہیں۔ نمرود نے کہا، پھر کھڑے ہو جائیے اور باہر نکل آئیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے شعلوں کے درمیان سے چلتے ہوئے باہر تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے صحیح سلامت باہر تشریف لائے۔ آگ آپ کو معمولی نقصان بھی نہ پہنچا سکی۔ اس عظیم معجزے کو دیکھ کر بھی وہ لوگ مسلمان نہ ہوئے تو آپ نے حکم الہی کے مطابق اپنا وطن ترک کیا اور وہاں سے ہجرت کر کے ملک شام کی طرف کوچ فرمایا۔ آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا، آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت، سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔